سب سے پہلا سبب جو ہمیں اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتا، سجدے کر کے بھی قریب نہیں ہونے دیتا، عبادات کر کے بھی ہم اللہ کے قریب نہیں ہو پاتے، وہ پہلا نقطہ کیا ہے؟ حجاب العقائد الفاسدہ، برے عقائد، عقیدہ برا ہے اللہ کے متعلق یا اللہ کے رسول کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابہ رسول کے متعلق یا اہل بیت کے متعلق، عقیدہ برا ہے۔ حجاب العقائد الفاسدہ، یہ جو فاسد عقائد ہیں نا، یہ اللہ سے نہیں جڑنے دیتے، یہ اللہ کی ذات سے ہمیں نہیں جڑنے دیتے۔ تحقیق کرو یا کسی مضبوط عالم سے بات کی تصدیق کرو۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، کیوں آج ہم یہاں تک پہنچ گئے، ہماری اولادیں پہنچ گئی، جس گھر کے اندر دنیاوی علوم کی کتابوں بھرمار ہو، لاکھوں میں ہزاروں میں ٹیوشنز جاتی ہوں، وہاں رسول اللہ کے دین کے لیے آپ کے گھروں میں ٹیوشنز کتنی ہوتی ہیں، قرآن میں کتنی ٹیوشنز ہوتی ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، کتنے عالم دین، مضبوط عالم دین ان کے پاس، آپ اپنے بیٹے کو بیچتے قرآن سمجھنے کے لیے؟ نہیں بیچتے۔ بھئی سوال تو ہونا ہے نا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ آپ چھوڑ دیا جاؤ گے صرف اس بات پہ کہ تم نے کلمہ پڑھا؟ احسان کیا ہے تم نے، بیٹے کی ذمہ داری نہیں تھی، بیٹی کی ذمہ داری نہیں تھی، اور جب آپ انہیں دین پڑھا دیں گے تو میں کہتا ہوں سامنے بڑے سے بڑا فتنہ بھی آئے گا، وہ کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس نے پڑھا ہے، اس کے علم میں۔ ہمارے بچوں نے پڑھا کوئی نہیں ہے، اور بدنصیبی اس سے بھی بڑی ہے کہ ممبروں سے بھی اب محنت کر کے لوگوں کو نہیں بتایا جاتا، ممبر پہ بیٹھ کے چوکے چھکے مارے جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں، یہ باؤنڈری سے باہر، پتہ ہی نہیں کہاں ہے کہاں نہیں، علم ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث پیچھے ہے، باقی ہر شے آگے۔ تو زوال تو آنا ہے، بیڑا غرق تو ہونا ہے۔ العقائد الفاسدہ، العقائد الفاسدہ، میں نے کہا اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی، لوگوں نے ماننا بھی شروع کر دیا، اور بات ہے ہی نہیں، بات ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں بچائے، اللہ پاک ہمیں بچائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، قرب قیامت جاہل عالم ہوں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے، جاہل مفتی ہوں گے، دلوا فادلوا، فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ، یہ وہی دور ہے، ہم اس سے گزرتے ہیں۔ جوانوں، قرآن سے جوڑو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے جوڑو، جو قرآن کہتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کہتے ہیں، اس سے دائیں بائیں ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ماخذ ہو سکتا ہے؟ العقائد الفاسدہ، برے عقائد جس بندے کے ہیں نا، چاہے صحابہ کے بارے میں ہے، چاہے اہل بیت کے بارے میں ہے، چاہے میرے آقا کی ذات کے بارے میں ہے، چاہے اللہ کے متعلق ہے، وہ سجدے کرے، جو مرضی کرے، قرآن پڑھے، کبھی اللہ کے قرب میں نہیں جا سکتا۔ اور آج یہ بھی حال دیکھیں نا، میں تو اکثر میرے پاس جب دوست آتے ہیں نا جوان سوال لے کے، تو میں انہیں یہ کہتا ہوں، یہ آپ کا کام ہے؟ یہ جو کام ہے یہ آپ کا ہے صحیح؟ یہ ضروریات دین ہے صحیح جسے آپ اٹھائے پھرتے ہیں؟ اور ایسی جرت کر لیتے ہیں کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی خلاف ہے ان کی ذات پہ بات کر رہا ہے، کوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ بات کر رہا ہے، کوئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ بات کر رہا ہے، اور کوئی حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وعلیہ السلام آپ کی ذات پہ بات کر رہا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے۔ ہم تو ایسے دین کو پڑھ گئے ہیں دین کو علمان والحافظ، حضور کے اصحاب کے خلاف عقائد برے رکھ کے میں کہوں میں اللہ کے قریب جاؤں گا، اہل بیت کے متعلق بغض رکھ کے میں کہوں مجھے سجدے اللہ کے قریب کریں گے، یہ وہم ہے، گمان ہے، نہ تمہیں کعبہ بچائے گا نہ قرآن بچائے گا، عقائد برے ہیں۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں نا، اب تو الحمدللہ ایک کافی فرق پڑ گیا ہے، پہلے تو یہ باتیں بڑی عروج پہ تھی، میں کہتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ اس امت کو مجتمع ہونا تھا، محبت مصطفیٰ کریم پہ، انہوں نے حضور کی ذات پہ بحث شروع کر دی، حضور کی ذات پہ۔ اچھا میں اور آپ اتنی جرت کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو زیر بحث لے آئیں؟ یہ تیرا میرا کام ہے، یہ کسی کا کام نہیں ہے۔ میں سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں نا، اللہ نے کہا درود پڑھو، اچھا سب پڑھنا بند کر دیتا، اسی اور کم نو پہ گئے،
پتہ نہیں وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اس پہ مناظرے. بھئی یہ تیرا کام ہے؟ جب رسول اللہ نے فرما دیا میں سنتا ہوں تو بات ختم ہے. میرا آقا نے فرمایا میں تمہارا درود و سلام سنتا ہوں تو بات ختم ہے. اب مناظرے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہم اس پہ بھی بحث کرتے ہیں. ہمیں کہا گیا ہے پڑھو، ہمیں یہ نہیں کہا گیا ان بحثوں میں پڑھو. جس دن پڑھو گے نا، حضور کے قریب ہو جاؤ گے نا، خدا کی عزت کی قسم اس دن سارے قربتوں کے دروازے کھل جائیں گے. نوجوانوں خاص طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ان بحوث میں نہ پڑھو، ان بحثوں میں نہ پڑھو. ہاں اگر کوئی علم کے لیے کوئی بات جاننا ہو تو کسی مضبوط عالم سے جانو، تحقیق کرو، اور کبھی بھی کسی ذات پہ کمنٹ پاس نہ کرو. ہمارے پاس پلے پہلے ہے کیا؟ پہلے تو یہ بتائیں نا ہمارے پاس ہے کیا؟ یہ کچھ کر کے بھی کدھر جائیں گے؟ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائیں؟ ہمارے دل میں تو ہر ایک کے لیے پیار اور محبت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے. ان شخصیات، بڑی بڑی شخصیات، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمر مبارک ہے، جو 40 سال کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعثت ہوئی نا، 40 سال کی عمر، ٹھیک ہے نا، تو 63 آپ کی مکمل عمر مبارک ہے. 61 جو ہے وہ ان مہینوں کے اعتبار سے ہے. اچھا اس میں ذرا غور کیجئے گا، آقا تربیت کر رہے ہیں اپنے پیاروں کی، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھے، تو پھر کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ تربیت نہیں صحیح کر پائے؟ نعوذ باللہ من ذالک، الامان والا حدیث. ہاں ایسی مجلسوں میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے جہاں پہ ایسی باتیں ہوں. کیوں؟ بس وہاں بیٹھو جہاں رسول اللہ کی بات ہو، حضور کی محبت کی بات ہو، حضور کے عشق کی بات ہو. جو بحث میں پڑ جائے اسے کوئی بھائی ہم تو اس باتوں کو سنتے ہی نہیں ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. ہم بات وہ سنتے ہیں جس میں رسول اللہ کی شان بیان کی جائے، رسول اللہ کی بات کی جائے، صحاب کی بات کی جائے، اہل بیت کی بات کی جائے. بس اس سے آگے ہم نہیں سنتے، نہ سننے کی ضرورت ہے. تو اللہ سے دور ہم اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے عقائد کیا ہیں؟ آتے ہیں. ہمارے عقائد بعض احباب کے کہ جو سوشل میڈیا سے اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کی قربت میں نہیں جا سکتے. دوسرا سبب سنیے گا اللہ سے دوری کا، حجاب الکبائر الباطنہ، باطنی گناہ کبیرہ، ظاہری نہیں بلکہ باطنی. باطنی گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ حقد، حسد، تکبر، خود پسندی، ریاکاری، بغض، کینہ، دنیا کا لالچ، مال و دولت. اور دنیا کمانا نہیں، وہ بری شے نہیں ہے. دنیا کمانا بری شے نہیں ہے، دنیا کی محبت رکھنا بری شے ہے. محبت اللہ کی ہے، اس دل میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول، باقی کماؤ دنیا. اور اس کے بعد منصب کا لالچ، یہ سارے باطنی گناہ ہیں. اگر یہ ہیں تو سجدے اللہ کے قریب نہیں لے جائیں گے. میں نے چھوڑ بتا رہا ہوں آپ، من میں حسد ہے تو اللہ کے قریب نہیں جائیں گے، کینہ ہے تو اللہ کے قریب نہیں جا سکتے. اب اسی طرح حجاب الکبائر الظاہرہ، ظاہری گناہ کبیرہ، مثلا والدین کی نافرمانی، رزق حرام، اور قتل، بدکاری. یہ جتنے گناہ ہیں، بندہ گناہ بھی کرتا رہے اور ساتھ میں ہاتھ میں تسبیح بھی ہو یا نماز بھی پڑھتا ہو، تو وہ قطعاً بھی اللہ کو مقبول ہو سکتا نہیں ہے. ولایت ہے ہی گناہ چھوڑنا ہے. جو گناہ چھوڑ گیا وہ اللہ کا ولی. عبادت کرنا سوکھا ہے، مسجد میں آنا سوکھا ہے، گناہ چھوڑنا اوکھا ہے. وہ جس نے اوکھا چھوڑ دیا نا، اسے اللہ پھر اپنے قریب تھوڑوں پہ بھی بڑی لذت عطا فرمائے گا. پھر تھوڑوں پہ بھی لذت آتی ہے. اگر من میں گناہ کی لذت نہ رہے تو یہ ہے کہ یہ ظاہری گناہ، یہ بھی ہمیں اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں. اور اسی طرح غفلت، غافل رہنا، اللہ کی یاد سے غافل رہنا، یہ بھی دوری کا سبب ہے. اور پھر اس کے بعد استغفار نہ کرنا، اپنے گناہوں پہ توبہ نہ کرنا، اللہ سے معافی نہ مانگنا، یہ بھی اللہ سے چیزیں کیا کرتی ہیں؟ دور کرتی ہیں. اب ذرا آ جائیے گا، قرب الہی عطا کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو سبب تھے نا کہ ہم قریب آ کے بھی قریب نہ ہو پائے، مسجد میں آ کے بھی اللہ کے نہ ہو پائے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو تھوڑے پہ بھی اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، تھوڑے عمل پہ بھی اللہ کے قریب کر دیتی ہیں. تو میں سب سے پہلی شے ادب، یہ پہلے ہے. ہر شے کا ادب ہوتا ہے. سب سے بڑا ادب
کائنات میں اللہ کا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ کا ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ادب ہے، بڑوں کا ادب آج نہیں رہا، سفید داڑیوں کا ادب نہیں رہا. ہم نے یہ ادب ختم کر دیا نا. اساتذہ کا ادب نہیں رہا، والدین کا ادب، بڑے بھائی کا ادب نہیں رہا. یہ سارے ادب کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. نحوست ہی نحوست آ گئی. عمر میں بڑے کا لحاظ کوئی نہیں. تو عمر میں بڑا ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن عمر میں بڑا ہونے کے وجہ سے تو رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جو بندہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. انہوں نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. بڑا غلطی بھی کر رہا ہو تو ادب کے ساتھ اس کی عزت کو مجروح نہ کیا جائے، عزت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے اور بات بھی پہنچا دی جائے. ہم کیا کہتے ہیں، اگر پتہ چل گیا نا کہ یہ غلطی اس میں ہے اور میں اس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، تو پھر اگر میں بے ادبی کے زمرے میں جا کے بتاتا ہوں تو پھر یاد رکھیے گا، تو پھر عند اللہ میری اس بات کی تاثیر ختم ہو جائے. قرآن میں نہیں ہے، پچھلے جمعۃ المبارک ہے اس سے پیچھے میں نے عرض کیا تھا وقول لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون کی طرف بھیجا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو. کس کی طرف؟ فرعون کی طرف. بات کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے کہا دھیمے لہجے میں کر، جا فرعون کی طرف رہے. تو ہمارے سامنے فرعون بھی تو نہیں ہے نا، مسلمان بھائی کھڑا ہے. ادب ہے تو قربت الہی ملے گا، ادب نہیں ہے قربت الہی نہیں ملے گا. اساتذہ کا کون ادب؟ تنخواہ ہم فیس نہیں دیتے کالج میں، تو فیس دیتے ہیں، یہ تنخواہیں لیتے ہیں. آج جوان نہیں ادب کرتا. یہ کنسپٹ بن گیا نا، ایک تصور بن گیا. بھائی استاد کا ادب ہے، ادب ہے، ادب ہے. اور حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے کسی سے ایک بات سیکھی، وہ تو ساری کائنات کو سکھانے والے، صرف ہمارے لیے ایک میسج تھا. کسی سے کوئی بات آپ نے سیکھ لی تو آپ نے فرمایا کہ اب تو میرا استاد ہے، چاہے تو مجھے آزاد کر دے، تو چاہے تو مجھے کہیں فروخت کر دے، تو میرا استاد ہے. اتنے آداب ہیں، اتنے آداب. اور یقین کیجئے گا علم والے پیچھے رہ جاتے ہیں، ادب والے آگے نکل جاتے ہیں. میں نے یہ دیکھا، ادب والے آگے نکل جاتے ہیں. بہت بڑے ایک متصوف صوفی، انہوں نے 20 سال انہوں نے پڑھا. 20 سال. کسی نے پوچھا کیا پڑھا؟ فرمایا 18 سال میں نے پہلے ادب پڑھا، 2 سال میں نے علم پڑھا. تو آخری عمر میں نا آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور یہی فرما رہے تھے کاش وہ اگلے 2 سال بھی علم نہ پڑھتا، ادب ہی پڑھ لیتا. آج ہم میں ادب ختم ہو گیا ہے. اب دیکھیں نا، سرعت ہے، جلدی ہے، اس میں بے ادبی ہے. میرے آگے بزرگ جا رہے ہیں تو مجھے چاہیے کہ جگہ دے دوں، راستہ دے دوں، گزرنے دوں، لیکن مجھے عجلت ہے، مجھے جلدی ہے. انسان کے انگ انگ میں ادب آ جائے نا، خدا کی قسم انسان کے کردار میں خوبصورتی آ جاتی ہے. اب مسجد کا ایک ادب ہے، مسجد کا بھی ایک ادب ہے، جمعے کے اجتماع کا ایک ادب ہے. یہ سارے آداب ہیں. اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ وہ مجھے ایک سوال بھی ہوا تھا، میں اس زمانے میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، مجھے ریٹرن میں آیا تھا کہ اگر کوئی بندہ لیٹ ہو گیا ہے تو پیچھے ہے تو ٹھیک ہے وہاں بیٹھ جائے، اور اگر اسے جگہ مل رہی ہے کہیں سے تو وہ آگے آ جائے، کوئی حرج نہیں. اگر اسے جگہ میسر ہے، جگہ ہے، آگے سمجھتے ہیں کہ جگہ لیکن یہ ہے، یہ سارے آداب کی صورتیں جو جتنا خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا. اب باہر جا رہے ہیں تو شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلے آپ نے نکل رہے ہیں مسجد سے، آ رہے ہیں، آنے کا ادب ہے، نکلنا ہے تو نکلنے کا ادب ہے. اب بڑی غور طلب بات ہے، میں نے پہلے بات کی نا، جگہ ہے تو کوئی بیٹھ جائے، نہیں ہے تو جہاں ملتی ہے وہ وہیں کیا ہو جائے، بیٹھ جائے. اچھا اگر کوئی آگے آ کے بیٹھ جائے، جگہ میسر ہے، ایک جگہ موجود ہے، وہاں پہ وہ بیٹھ رہا ہے، تو دائیں بائیں والے کو اختیار نہیں پہنچتا کہ وہیں اس کی بے ادبی کرے. یہ بھی تو چیز ہے نا. ہمارا گھور کے دیکھ لینا یہ بھی بے ادبی اور کیا ہے. یعنی یوں کر کے دیکھتے ہیں، یار کیا، کیوں طبیعتوں میں نرمی، مزاج میں نرمی. مسجد باہر نکلنا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ نے کون سا پاؤں پہلے نکالنا ہے؟ بایاں پاؤں باہر ہونا چاہیے. ادب. دائیں نکالیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ بولو نا، کوئی فرق پڑتا ہے؟ ظاہراً کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں. وہ طبیعت کے اندر اللہ کہتا ہے تیری طبیعت میں ہر چیز ایک لیول پہ ہونی چاہیے، پروٹوکول ہونا چاہیے.
اچھا جی، اب پہلے اس نے حکم ہے بایاں پاؤں نکالنا ہے، نکل رہا ہے نا مسجد سے باہر نکل رہا ہے، تو آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اچھا اب وہ بایاں نکالے گا تو کیا بایاں پاؤں جوتے کے اندر رکھے گا؟ نہیں. اس پہ پھر حکم ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ جوتا اس کا سامنے پڑا ہے، وہ بایاں پاؤں اپنا جوتے کے اوپر رکھے گا، پہنے گا نہیں، پہنے گا دایاں ہی. وہ باہر مسجد سے نکل گیا، جوتے کے اوپر آ گیا، اب وہ جب دایاں نکالے گا وہ جوتے میں پہنے گا، اس کے بعد بایاں پہنے گا. ادب ہے. آ رہا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ کون سا پاؤں رکھے مسجد میں؟ پہلے دایاں، اور وہ دعا پڑھے. اچھا بایاں رکھ دے تو کیا کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ سوچ لیں نا تھوڑا سا، کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں نا. ادب ہے، طریقہ ہے. جب مسجد کا ادب ہے پہلے دایاں رکھو، نکلنا ہے تو بایاں جوتے کے اوپر رکھو، لیکن جوتا چونکہ پہننا، حضور نے فرمایا الایمن فالایمن، دایاں دایاں ہے. فرمایا اب جب تم نکل آئے ہو بایاں پاؤں رکھ کے، اب جب جوتا پہننا ہے اس سے پھر دائیں سے وہ پہننا ہے، وہ بائیں سے نہیں پہننا. ادب ہے. مسواک کرنی ہے، ایک طریقہ ہے. آپ نے سونا ہے تو حضور نے فرمایا کیسے سونا ہے، ایک طریقہ ہے. بیٹھنا ہے تو کیسے کیسے حضور بیٹھے، ایک ادب ہے. بات کرنی ہے تو طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم 4 بندے بیٹھے ہیں، 2 بندے ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں، وہ 4 بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے منع فرما دیا نہیں کرنا. کیوں؟ انہیں یہ گمان گزرے گا پتہ نہیں ساڑھے متعلق بھی بات ہو رہی ہے، کہیں بدگمانی نہ آ جائے تمہاری وجہ سے، لہٰذا نہیں کرنا. یعنی ہر شے کا ادب ہے، ہر شے کا ادب. اب یہ ایک چیز ہے عمومی طور پہ نا، جو ہمارا اسٹڈی ٹیبل ہوتا ہے وہیں سے ہی پتہ چل جاتا ہے، یا آپ کہیں کسی آفس میں بیٹھے ہیں تو وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا مہذب اور کتنا باادب. ایک کتاب پڑھی ہے، پڑھ کے یا ایگزام ختم ہو گئے، کوئی بھی کتاب ہے، کتاب کتاب ہی ہوتی ہے. ایگزام ختم ہو گئے، ختم ہونے کے بعد کتاب وہ ردی میں پڑھی ہے تو بھائی اس سے علم نہیں لیا، اس کا ایک ادب ہے. اور ہمارے ہاں تو اب ردی میں کتابیں بیچنے کا ایک بہت رواج ہے، چاہے وہ اسکول کی کتابیں کیوں نہ ہو، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. سیکھا نہیں اس سے، چاہے اس میں انگلش ہی کیوں نہیں لکھی، کتاب نہیں ہے، آپ کو اس نے سکھایا نہیں ہے. اب ردی کا ایک کانسیپٹ آ گیا. اور جو مذہبی کتاب ہوتی ہے اس کا تو پھر بہت زیادہ ادب ہوتا ہے نا، اس کا بہت زیادہ ادب ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کتاب ہے وہ ردی میں جانی ہی نہیں چاہیے. جس سے آپ نے سیکھ لیا اس کا ادب ہے، چاہے وہ بے جان ہے چاہے وہ جاندار ہے. اور عمومی طور پہ انسان جانوروں سے بھی سیکھتا ہے. اب دیکھیں نا، جانوروں کی زندگی بڑی ڈسپلن میں ہے، نہیں ڈسپلن میں تو وہ انسان نہیں ہے. ان کے سونے کا، اٹھنے کا، پرندوں کا وہ ایک ہی ٹائم، ایک ہی طریقہ کار. اور ہمارے ہاں اب راتوں کو ہم ساری ساری رات ہم بھائی، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا رات آرام کے لیے اور دن جو ہے وہ کام کاج کے لیے. اب سارا دن سوئے رہنا ٹھیک ہے، ہاں اگر کسی بندے کا رات کا کوئی ایسا کام ہے کہ وہ رات کو سر انجام دیتا ہے، اس کے لیے آپشن موجود ہے، وہ سو سکتا ہے، وہ ایک آپشن ہے، موجود ہے اس کا. لیکن اگر یہ ہے کہ وہ صرف ایک روٹین ہے تو بھئی گناہ تو وہ نہیں کر رہا دن کو سو کے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو رات کا سکون ہے اس سے محروم ہو جائے گا، ورنہ کوئی اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، کسی فتویٰ نہیں ہے اس پہ. تو یہ ساری چیزیں ایک ڈسپلن کے اندر، حالانکہ ان پہ نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی، ہاں کرو گے ادب کرو گے تو ثواب ہے، اور نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہے نا، مباحات ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن ادب کرو گے تو پھر انسان کی زندگی کے اندر نکھار آنا شروع ہو جائے گا. اور اسی طرح دوسری بات جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے وہ اللہ سے موافقت ہے. وہ اللہ سے کیا ہے؟ موافقت. ذرا غور سے سنیے، موافقت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ مزاج کا ملنا، یہ موافقت ہے. اللہ کے ساتھ مزاج کا ملنا یہ موافقت ہے. جس کا مزاج اللہ سے ملتا ہے نا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا. اللہ کا مزاج کیا ہے؟ پردے ڈالنا، بندہ بھی پردے ڈالے. اللہ کا مزاج کیا ہے؟ معاف کرنا، بندہ بھی کیا کرے؟ معاف کرے. اللہ کا مزاج کیا ہے؟ وہ دیکھے بغیر عطا کرتا ہے. بندے کو بھی چاہیے اگلے کے احوال دیکھے بغیر اسے دے، چاہے وہ کتنا ہی اس کے ساتھ لڑتا جھگڑتا کیوں نہیں ہے. اگر تو اس کے مزاج موافق ہے اللہ کے، اللہ کی ذات کے ساتھ موافق ہے تو قربتیں ملیں گی. اور اگر اللہ کے مزاج سے مزاج ہی بندے کا نہیں ملتا تو عبادات جنت تک لے جائیں گی، اللہ تک نہیں لے جائیں گی، قربت الہی میں نہیں لے جائیں گی. تو رب تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر
ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربت الہی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.